السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے سبق کے اندر بتلایا گیا تھا کہ مثلین اور متجانسین کا پہلا حرف جب ساکن ہو تو ادغام واجب ہے۔ اس لیے قاعدے کے مطابق، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ مثلین اور متجانسین کا پہلا حرف ساکن ہو تو ادغام واجب ہے، تو اگر واو اور اسی طرح سے دو یا جمع ہو جائیں تو وہاں پر بھی ادغام ہونا چاہیے۔ جیسے قالو وہم فی یومن، یہاں پر جو ہے قالو میں واو ساکن ہے، وہم کا واو جو ہے متحرک ہے، اور فی یومن میں فی میں یا جو ہے ساکن ہے، یومن میں یا متحرک ہے۔ تو اس کے مطابق جب آپ نے جو قاعدہ بیان کیا کہ مثلین اور متجانسین کا پہلا حرف ساکن ہو، تو بظاہر یہاں پر جو ہے دو واو اور دو یا جمع ہو رہے ہیں، مثلین ہیں، اس لیے جو ہے ادغام ہونا چاہیے۔ لیکن فرما رہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ، اور جب دو واو یا دو یا جمع ہوں اور پہلا حرف مدہ ہو، یعنی یا مدہ ہو یا واو مدہ ہو، مثل قالو وہم فی یومن، تو ادغام نہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ دو واو اور دو یا جمع ہو رہے ہیں تو یہاں پر ادغام کیوں نہیں ہو رہا ہے، جبکہ دونوں بظاہر کیا ہیں، مثلین ہیں، ادغام ہونا چاہیے۔ لیکن مصنف نے کیا فرمایا کہ پہلا مدہ ہو، یعنی یا مدہ اور یا متحرک، واو مدہ اور واو متحرک جب جمع ہوں گے تو وہاں پر ادغام نہیں ہوگا۔ اب ادغام نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ کو جو ہے باب المخارج میں توجہ کرنی پڑے گی۔ باب المخارج میں آپ نے پڑھا تھا کہ علامہ سیبوئے اور اسی طرح سے فرا کے نزدیک واو مدہ اور غیر مدہ کا مخرج ایک ہے، یا مدہ اور غیر مدہ کا مخرج ایک ہے، کیونکہ ان کے یہاں جو ہے جوف دہن مستقل مخرج نہیں تھا۔ علامہ خلیل کے نزدیک جو ہے جمہور کے مطابق آپ کو بتلایا گیا تھا کہ یا مدہ کا مخرج الگ ہے، یا غیر مدہ کا مخرج الگ ہے، اسی طرح سے واو مدہ اور غیر مدہ کا مخرج الگ الگ ہے۔ لیکن جو ہے جب واو مدہ کے بعد واو متحرک آوے یا مدہ کے بعد یا متحرک آئے تو یہاں پر ادغام نہیں ہوتا۔ جیسے یہاں مثال میں آپ دیکھیے قالو وہم اور فی یومن میں کسی کے یہاں ادغام نہیں ہے۔ تو مثلین اور متجانسین کا پہلا حرف اگر ساکن ہو تو ادغام واجب ہے، مگر چند جگہیں اس قاعدے سے مستثنی ہیں۔ پہلی جگہ کیا ہے؟ یہی کہ واو اور یا، دو واو اور دو یا جمع ہو اور پہلا مدہ ہو تو ادغام نہیں ہوگا۔ اب جو ہے ادغام نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ علامہ فرا اور سیبوئے کے نزدیک، جبکہ ان کے نزدیک مخرج بھی ایک ہے، ادغام ہونا چاہیے، لیکن جو علامہ فرا اور سیبوئے کے نزدیک ادغام اس لیے نہیں ہوگا کہ ادغام یہ ایک صفت عارضی ہے، عارضی صفت ہے، اور واو مدہ کے اندر مد کا ہونا یا مدہ کے اندر مد کا ہونا یہ اس کی ذاتی صفت یعنی صفت لازمہ۔ تو کسی صفت ذاتی کو صفت عارضی کی وجہ سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر جو ہے ادغام کریں گے تو صفت عارضی یعنی ادغام کی وجہ سے صفت لازمہ یعنی مدہ کا ختم ہونا لازم آئے گا، اور کسی اصلی چیز کو عارضی چیز کے لیے ختم کرنا صحیح نہیں ہے، لہذا ادغام نہیں ہوگا۔
اب رہا علامہ خلیل نحوی کے نزدیک، تو ان کے یہاں ادغام نہ کرنے کی وجہ یہ کہ ان کے یہاں تو یہاں پر مثلین ہے ہی نہیں، متجانسین ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں یا مدہ اور یا غیر مدہ کا مخرج ہی الگ الگ ہے، واو مدہ اور غیر مدہ کا مخرج ہی الگ الگ ہے، لہذا مخرج کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے علامہ خلیل نحوی اور کیا کہتے ہیں جمہور کے نزدیک ادغام نہیں ہوگا، اور ادغام عارض کو مد لازم پر ترجیح دینے کی وجہ سے ادغام نہیں ہوگا علامہ فرہ اور سیبوئی کے نزدیک، کیونکہ ایسی صورت میں علامہ فرہ اور سیبوئی کے مطابق گرچہ ان کا مخرج ایک ہے لیکن ادغام کرنے کی صورت میں ادغام جو صفت عارضی ہے اس کا اعتبار لازم آئے گا، اور جو مد جو صفت لازمہ ہے اس کا الغا لازم آئے گا، اس کا ختم کرنا لازم آئے گا، اور یہ جو ہے صحیح نہیں ہے کہ کسی اصلی چیز کو عارضی چیز کی وجہ سے ختم کیا جائے۔ تو بہرحال کیا بتلایا گیا تھا کہ جب مثلین یا متجانسین یا اسی طرح سے قریب قریب کے جو دو حرف جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر ادغام کیا جاتا ہے، تو اس میں جو ہے اس کو مستثنیٰ کیا گیا کہ جب دو واو اور دو یا جمع ہوں اور ان میں پہلا مدہ ہو، ہاں اگر یہی واو اور یا مدہ نہ ہو بلکہ غیر مدہ ہوں، جیسے لین ہو، جیسے او وزنوہم، تو وہاں پر ادغام ہوگا، او کا واو جو ہے لین ہے، وزنو کا واو متحرک تو پڑھا جائے گا او و ملا کر کے۔ بہرحال تو ادغام جو ہے یہاں پر نہیں ہوگا۔ ایسے ہی حرف حلقی کسی حرف غیر حلقی میں مثل لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا، یعنی حرف حلقی کا اپنے مقارب کسی حرف میں ادغام نہیں ہوگا، جیسے لا تزغ قلوبنا کے اندر غین اور قاف ہیں، دونوں قریب قریب ہیں، تو ادغام یہاں پر نہیں ہو رہا ہے۔ اور ایسے ہی آگے اور پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد بتلاتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ اور اپنے مجانس میں مثل فاصفح عنہم مدغم نہ ہوگا، وہاں سے جو ہے بات دے گیا، اور جب دو واو یا دو یا جمع ہوں اور پہلا حرف مدہ ہو مثل قالوا وہم فی یومن تو ادغام نہ ہوگا۔ ایسے ہی حرف حلقی کسی حرف غیر حلقی میں مثل لا تزغ قلوبنا، اور اپنے مجانس میں یعنی حرف حلقی اپنے مجانس میں مثل فاصفح عنہم مدغم نہ ہوگا، یعنی عین اور ہا کا مخرج ایک ہے اور لیکن ادغام وہاں پر نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دونوں کی وجہ آپ سمجھیں، لا تزغ قلوبنا اور اسی طرح سے فاصفح عنہم، یعنی جب جو حرف حلقی کا کوئی قریبی حرف آ جائے جیسے غین اور قاف، یا حرف حلقی جو ہے اپنے مجانس میں یعنی دونوں کا مخرج ایک ہے، جیسے ہا اور عین کا مخرج کیا ہے؟ وسط حلق ہے، تو ادغام نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ متجانسین اور متقاربین میں مدغم کا حرف حلقی ہونا یہ ادغام کے لیے معنی ہے۔ اتنی بات آپ یاد رکھیے کہ حرف حلقی غیر حرف حلقی میں یا حرف حلقی اپنے مجانس میں یا کسی دوسرے حرف حلقی میں ادغام نہیں ہوتا ہے، جیسے عین کے بعد غین آ جائے، ہا کے بعد خا آ جائے، تو یہ سب جو ہے مجانس اور متقارب ہیں، تو ادغام جو ہے حرف حلقی کا متجانسین اور متقاربین میں مدغم کا حرف حلقی ہونا یہ ادغام کے لیے معنی ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس صورت میں جو ہے نا ادغام اس لیے معنی ہے کہ ادغام کا فائدہ ہے لفظ کو ادا کرنے میں آسانی ہونا، یعنی سہولت پیدا کرنے کے لیے، آسانی کے لیے ادغام کیا جاتا ہے، اور یہاں پر ادغام سے یہ بات حاصل نہیں ہوگی بلکہ کلمہ جو ہے زبان پر اور بھاری ہو جائے گا۔ آپ اگر ادا کر لیتے ہیں تو آپ کی ادائیگی کا اعتبار نہیں، اہل عرب نے اس طرح سے ادغام کو بھاری سمجھا ہے، کلمہ جو ہے زبان پر ثقیل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے حرف حلقی کا غیر حرف حلقی میں یا حرف حلقی کا اپنے مجانس میں یا اپنے مقارب میں ادغام نہیں ہوگا، کیونکہ حرف حلقی جب مدغم ہو
یعنی پہلا حرف ہو تو اس صورت میں جو ہے اس کا ادغام جو ہے معنی ہے، یعنی حرف حلقی کا مدغم ہونا یہ معنی ہے، اس وجہ سے ادغام نہیں ہوگا۔ اور اس کی آسان سی بات یہ یاد رکھیے کہ ادغام کا مقصد ہے ادائیگی میں سہولت، اور یہاں پر ادغام کرنے کی وجہ سے جو ہے صعوبت اور ثقل پیدا ہو جائے گا زبان پر، اس وجہ سے ادغام نہیں ہوگا۔ آگے فرما رہے ہیں اور اپنے مماثل میں مدغم ہوگا، مثل یوجہہ ما لیہلک، یعنی حرف حلقی صرف اپنے مماثل میں ادغام ہوگا اس کا، یعنی حرف حلقی اپنے مماثل کے لیے مدغم بن سکتا ہے، اپنے مجانس اپنے مقارب کے لیے وہ مدغم نہیں بن سکتا۔ اب جو ہے اپنے مماثل میں ادغام کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ مدغم کا حرف حلقی ہونا متجانسین اور متقاربین میں معنی تھا، مثلین میں نہیں، کیونکہ تماثل یعنی ایک ہی حرف کا مکرر ہونا ادغام کا سبب قوی ہے اور سب سے قوی سبب ہے۔ مثلین میں جب پہلا حرف ساکن ہو تو اس کو اظہار سے پڑھنے میں مجانس اور مقارب کے بنسبت زیادہ دشواری پیش آئے گی، بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ بغیر سکتے کے اگر اس کو ادا کرنا چاہیں تو ادا بھی نہیں ہو سکے گا، اس لیے وہاں پر اظہار نہیں ہوگا، مثلین میں ادغام ہی کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ یہ سمجھیے حرف حلقی کے تعلق سے کہ حرف حلقی کا غیر حرف حلقی میں یا حرف حلقی کا اپنے مجانس اور مقارب میں ادغام نہیں ہوتا، کیونکہ حرف حلقی ہی ہونا یہ یہاں پر ادغام کے لیے معنی ہے۔ اور رہا حرف حلقی اپنے مثل میں، یعنی اگر مثلین ہو تو وہاں پر اپنے مماثل میں وہ مدغم ہوتا ہے، اس لیے کہ حرف حلقی کا ادغام جو ہے یا حرف حلقی جو ہے متجانسین اور متقاربین میں معنی ہے ادغام کے لیے، مثلین میں نہیں ہے، کیونکہ مثلین جو ہے یہ ادغام کے لیے سبب قوی ہے۔ مالیہ حلقہ کے اندر ایک بات آپ یاد رکھیے، مالیہ حلقہ میں ادغام کرنے والے ہا کو اصلی کا درجہ دیتے ہیں۔ مالیہ میں جو ہا ہے یہ ہائے زائدہ ہے، جو آخری کلمے کی آپ جو ہے پڑھیں گے بہت سی جگہوں پہ ہائے زائدہ قرآن کریم کے اندر ہے، تو مالیہ میں بھی یہی ہائے زائدہ ہے، لیکن جو ادغام کے لیے یہاں پر جو ہے ادغام کرنے والے جو مالیہ حلقہ میں جو ادغام کرتے ہیں ہا کا ہا میں، انہوں نے اس ہا کو اصلی مانا ہے، اور جب ہا اصلی ہو گئی تو ہا ساکن کے بعد دوسری ہا آ رہی ہے، لہذا وہاں پر ادغام ہوگا۔ اور اگر کوئی اظہار کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ ہا جو ہے مالیہ کی ہا یہ زائدہ ہے، جو آخری حرف کی حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے لائی جاتی ہے، اور ادغام جو ہوتا ہے اصلی حرفوں میں ہوا کرتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیے کہ مالیہ حلقہ کے اندر اظہار بھی ثابت ہے۔ تو اب جب اظہار کیا جائے گا تو اظہار کرنے کی صورت میں ہائے اول پر سکتہ ضرور ہوگا، چاہے سکتہ لطیفہ ہو، کیونکہ سکتہ لطیفہ کے بغیر یہاں پر اظہار کرنا مشکل ہے، دشوار ہے، اس وجہ سے جو لوگ اظہار کرتے ہیں تو مالیہ کی ہا میں جو ہے سکتہ کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی جو ہے موانع ادغام میں ایک چیز اور بیان کر رہے ہیں، ایسے ہی لام کا ادغام نون میں نہ ہوگا، مثل قلنا، مثل قلنا، لام کا ادغام نون میں نہیں ہوگا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ نون کا ادغام لام میں ہوتا ہے، لیکن لام کا ادغام جو ہے نون میں نہیں ہوتا۔ حروف یرملون کے جو 6 حرف ہیں ان میں آپ نے پڑھا کہ اس میں کیا ہوتا ہے، حروف یرملون میں سے یا کا نون کا جو ہے ادغام ہوتا ہے سب میں، یا میں بھی ہوتا ہے، را میں بھی ہوتا ہے، میم لام واو، اور اسی طرح سے نون میں بھی ہوتا ہے، لیکن جو ہے ان میں سے نون کے سوا کسی میں بھی جو ہے نون میں ادغام نہیں ہوتا ہے۔ تو حرف حلقی یہ حروف یرملون میں سے نون کا نون میں ادغام ہو سکتا ہے، لیکن حرف حلقی کا جو ہے کیا کہتے ہیں حروف یرملون میں سے لام کا ادغام جو ہے نون میں نہیں ہوگا، یہاں پر جو ہے اظہار ہی کیا جائے گا۔
ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر یہاں پر ادغام کیا جائے گا تو ایک اجنبیت سی محسوس ہوگی اور کلمے کی اصلیت بھی چھپ سکتی ہے۔ جیسے قلنا میں آپ نے جو ہے ادغام کر دیا قلنا، یا اسی طرح سے قل نعم میں آپ نے ادغام کر دیا لام کا قل نعم، تو یہی نہیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر جو ہے حرف کی اصلیت کیا تھی، یہ چھپ جائے گی۔ البتہ اگر جو ہے نون سے پہلے لام تعریف آ جائے تو وہاں پر ادغام کیا جائے گا، جیسے النار، الناس، النجم وغیرہ، یہاں پر ادغام ہوتا ہے۔ تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ لام تعریف کا ادغام نون میں کرنے کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو کثرت استعمال ہے، جب کوئی چیز بہت زیادہ واقع ہوتی ہے تو وہ جو ہے تخفیف کو چاہتی ہے، اور الف لام تعریف کے بعد نون کا وقوع جو ہے قرآن میں بہت ہے، لہذا یہاں پر کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے کثرت استعمال کی وجہ سے۔ اور دوسری یہ کہ لام تعریف کا ادغام حروف شمسیہ، جو آگے اس کی بحث آ رہی ہے، حروف شمسیہ میں روایتاً ثابت ہے، اس لیے النار، الناس، النجم وغیرہ جیسی مثال کے اندر ادغام جو ہے کیا جائے گا کیونکہ روایتاً ثابت ہے۔ لیکن لام تعریف کے علاوہ کوئی دوسرا لام ہو، جیسے لام فعل ہے قل نعم، اسی طرح سے قلنا میں جو ہے، ان سب ایسے لام کا ادغام جو ہے نون میں نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال تو آج کے سبق میں آپ کو یہ بتلایا گیا کہ اگر متجانسین اور متقاربین کا پہلا حرف ساکن ہوتا ہے تو دوسرے حرف میں ادغام کیا جاتا ہے اس کا، لیکن اس قاعدہ کلیہ سے جو ہے یہ سب مستثنا ہیں۔ پہلا جو ہے یہ ہے کہ جب دو واو اور دو یا جمع ہو جائیں اور ان میں پہلا جو ہے مدہ ہو تو اس میں ادغام نہیں کیا جائے گا۔ علامہ خلیل نحوی کے نزدیک تو اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ اس میں جو ہے مخرج کے اعتبار سے وہ دونوں الگ الگ ہیں، واو مدہ کا مخرج الگ ہے، واو غیر مدہ کا مخرج الگ ہے، اسی طرح سے یا مدہ کا مخرج الگ ہے اور یا غیر مدہ کا مخرج الگ ہے۔ دوسری یہ علامہ فرا اور سیبوئے کے نزدیک گرچہ دونوں کا مخرج ایک ہے لیکن ادغام ان کے نزدیک اس لیے نہیں ہوگا کہ ادغام جو ہے یہ عارضی صفت ہے اور حروف مدہ میں مد جو ہے یہ ذاتی صفت ہے، تو کسی ذاتی صفت کو عارضی صفت کی وجہ سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے حرف حلقی کا کسی غیر حرف حلقی میں ادغام نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ جو ہے اس کا مقارب کیا نام ہے، جیسے لا تزغ قلوبنا، اسی طرح سے حرف حلقی کا اس کے مقارب میں اور اس کے مجانس میں بھی ادغام نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حرف حلقی ہونا یہ ادغام کے لیے مانع ہے۔ ہاں البتہ حرف حلقی اگر اس کے بعد وہی حرف حلقی آ رہا ہے یعنی مماثل ہے تو اس میں ادغام ہوگا، کیونکہ حرف حلقی جو ہے اپنے مماثل، یہ کیا کہتا ہے، اپنے مجانس اور مقارب کے لیے جو ہے معنی ہے، اپنے مماثل کے لیے معنی نہیں ہے۔ یہ جو ہے مختصراً آپ یاد کیجئے، جیسے بتلایا لا تزغ قلوبنا کا ادغام نہیں ہوگا، فاصفح عنہم کا ادغام نہیں ہوگا، البتہ اپنے مماثل میں مدغم ہوتا ہے، جیسے یوجہہ اور مالی حلقہ۔ اسی طرح سے لام اور نون جو ہے یہ دونوں قریب قریب ہیں تو ان میں بھی ادغام ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی اس قاعدہ کلیہ سے مستثنا ہے، لام کا ادغام نون میں نہیں ہوگا۔ البتہ لام تعریف کا ادغام جو ہے نون کے اندر ہوتا ہے حروف شمسیہ ہونے کی وجہ سے، اس کی وجہ جو ہے آگے آپ کو بتلائی جائے گی فائدے کے تحت، جیسا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ بہرحال آج کا سبق اسی پہ ختم کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔